جتنی گفتگو ہوئی اور جتنی ساری ڈیٹیل حالات کے اوپر اور رویوں کے اوپر بات کرنے کے بعد جو پہلی ریزولوشن منظور ہوئی وہ یہ پیش ہوئی، وہ یہ تھی کہ چونکہ حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو کارروائیاں دو حضرات کی طرف سے بلکہ تین حضرات کی طرف سے ہوئیں، وہ پارٹی کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں، اور وہ اگر یہ کہا جائے کہ جو کسی جماعت کا مافی الضمیر ہوتا ہے اس کے بھی خلاف وہ ساری کارروائیاں تھیں، تو اس پہ پھر یہ طے پایا کہ ہمارے لیے بڑے محترم اور قابل احترام ہمارے میں بڑی مشکل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے میرا تعلق بھی بڑا درینہ تعلق اس فیملی کے ساتھ، بالخصوص چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہے اور رہا ہے، لیکن پارٹی کے معاملات، پارٹی افیئرز ایک مختلف چیز ہے جس کے اندر یہ طے پایا، تمام حضرات نے یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی صحت جو ہے اس کی وجہ سے ان کی فیصلوں کی استعداد جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اس لیے ان کو صدارت سے الگ کر دیا جائے، اور جو سازش کر رہا ہے جو بندہ چودھری طارق بشیر چیمہ، اور پارٹی کو اپنے ذات کے لیے اور اپنی کانسٹیچوئنسی میں اس کو داؤ پر لگانے پہ تلا ہوا ہے، اس کو بھی فارغ کر دیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے اس کے فیصلے جو ہیں وہ فیصلے ہی تمام عہدے داروں کو ان کو طاقت، فیصلوں کی طاقت اور اس کے اوپر عمل درآمد کی طاقت جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں۔ یہی ادارہ ہے جس نے یونینیمسلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا جائے اور فی الفور جو ہے پارٹی کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ تو اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اسپیشل حالات کے اندر اسپیشل ایک مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بلوایا جا سکتا ہے، اور بالخصوص الیکشن پرپزز کے لیے تو وہی اجلاس بلایا جاتا ہے ہمیشہ ہی۔ میں چونکہ خود بھی 4 مرتبہ میں الیکشن کمیشن رہا ہوں، مرکزی الیکشن کمیشن رہا ہوں، تو یہ میرے پریکٹس میں رہا ہے کہ یہ 10 دن کے نوٹس کے اوپر یہ اجلاس ارجنٹ، جس کو اسپیشل اجلاس کہتے ہیں جنرل کونسل کا، وہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں 5 رکنی الیکشن کمیشن ایک الگ قرارداد کے ذریعے ایک الیکشن کمیشن جو ہے اس کا تقرر کیا گیا ہے، جس کے چیئرمین جہانگیر جوجا سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان کی نامور شخصیت ہے، اور ہمارے مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ، اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں لائز ونگ پاکستان مسلم لیگ کے، ان کو نامزد کیا گیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً ایک صحابہ کے علاوہ باقی جو پچھلے الیکشن میں الیکشن کمیشن تھا 5 رکنی، وہی اسی کو برقرار رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ تقرری ہونے کے بعد پھر یہ سوال زیر بحث آیا کہ ان 10 دنوں کے اندر انتظامی اور
جو تنظیمی معاملات ہیں وہ کون طے کرے گا؟ تو اس کے اوپر پھر ایک اور قرارداد جو ہے وہ سامنے لائی گئی. وہ قرارداد یہ ہے کہ ایسی الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں جہانگیر جوجا صاحب، ان کو یہ منصب سونپا جائے کہ یہ ان 10 دنوں کے اندر وہ صدارتی اور سیکرٹری جنرل کے جو اختیارات تنظیمی اور انتظامی ہیں ان کو زیر عمل لاتے ہوئے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے الیکشن کی کارروائی کو. تو وہ قرارداد، اس کے بعد ایک قرارداد جو ہے وہ آج جو بڑی اہم قرارداد تھی وہ یہ کہ کسی خوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے جو ضروری بھی تھا آئینی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی، کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب تھے، ان کی نشست خالی ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد. تو پھر ایک قرارداد لائی گئی کہ ان کی جگہ پہ جو نامزد کیا ہے محمد سبطین خان صاحب کو پی ٹی آئی نے، اس کی حمایت کا اعلان کیا جائے. تو آج کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ان کے نام کی منظوری دی ہے قرارداد کے ذریعے، اور ہدایت کی ہے صوبائی ممبران اسمبلی کو کہ ان کے حق میں ووٹ وہ ڈالیں. یہ ایک قانونی اور آئینی جو ہے وہ ضرورت بھی تھی. اس سے بچنے کے لیے آج کی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس میں اس قرارداد کی بھی منظوری دی گئی ہے. اور اس کے بعد ایک قرارداد چودھری پرویز الہی صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو سراہنے کی قرارداد جو ہے، ان کو داد تحسین پیش کرنے کی قرارداد. اور پھر اس میں اس قرارداد میں یہ خواہش بھی اراکین کی طرف سے کی گئی کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ بھی سابقہ دور کی طرح فلاحی اور رفاہی جو منصوبے ہیں وہ زیر عمل لائیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے تاکہ پارٹی اور پارٹی کے ورکرز کی عزت میں اضافہ ہو. یہ صورتحال ہے. دیکھیں، یہ ہمارے لیے بڑی ایک ناخوشگوار صورتحال ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کا معاملہ اور پارٹی کا معاملہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان کی صحت اور ان کی جو پہلے خدمات ہیں اور جو ان کی عزت احترام اور ان کا وقار جو ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اور انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور میری ذات جو ہے وہ تو ایک بالکل مختلف ان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، ان کے ساتھ محبت کے حوالے سے، یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں دوسری مثال نہیں ملتی. لیکن گزارش ہے کہ پارٹی کے افیئر جو ہیں اس کے اندر جو پارٹی کے ساتھ ہوا پچھلے چند دنوں کے اندر، اور پھر کوئی حد جو ہے وہ باقی نہیں رہی جس کے اندر جس کو کوئی یہ کہہ سکے کہ اس کے بعد بھی پارٹی کی صدارت کے لیے ان کو بحال رکھنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بچتی ہے. یہ میری اکیلے کی بات نہیں ہے. یہ چونکہ 84 لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے، حاضری موجود ہے، ان کے دخل موجود ہیں، ان کی ریکوزیشن موجود ہے، اس کے دخل موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ پارٹی کا وجود قائم رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری تھی.
नियुक्तियां बदली जा रही हैं, तो सिर्फ 12 घंटे बाद जब इमरान खान ने उन्हें वज़ारत आला के लिए नामजद किया तो वो उनके हक में बोल पड़े। तो इस चीज़ को आप किस एंगल से लेते हैं? आपकी तो पूरी क़यादत के हवाले से कुछ डॉक्टर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जो शुजात पे बात कर रहे हैं, यहाँ तो परवेज़ का भी ज़हनी मसला है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या सियासत इतनी इस तहत तक पहुँच चुकी है कि अपने मफादात के लिए जो चीज़ शुजात हुसैन के ज़हनी तवाज़ुन को ही आपने जो है बुनियाद बना के उहदे से हटा दिया? एक तो बात यह है कि मैंने ज़हनी तवाज़ुन की बात नहीं की, आप अपने पास से ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब सुने, मेहरबानी आपकी। अगर कोई आपका एजेंडा है तो वो फिर मेरे साथ अकेले बात कर लें, मेरे और कैमरे के साथ कर लें, बेशक आज का जो इशू है उसके ऊपर बात करें। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि आपका आइन क्या कहता है कि आप सेंट्रल वर्किंग कमेटी सदर सैनिक को हटा सकती है, या इसके लिए जनरल कौंसिल का इजलास बुलाना पड़ेगा और उसकी तौसीक होगी? देखें, जो करारदाद अगर आप पढ़ लेंगे सारी, तो मेरे ख्याल में सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। कंप्लीट है, ये सारी करारदादें जो हैं वो ज़ाहिर है हमारे बड़े संजीदा अरकान हैं, पुराने अरकान हैं और बड़ी कमिटमेंट वाले लोग हैं हमारे। और ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है ये पुरानी चली आ रही है और उसको ही री इलेक्ट किया जाता है सिवाय चंद एक शख्सियात के, अदरवाइज़ वही स्टैंड करती है। तो बड़े 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 मुदल्लल तरीके से तैयार की हुई है। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जहाँ तक तल्लक है और मेरा भी जो तल्लक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठे हुए तमाम सीनियर साथी मौजूद हैं। जहाँ तक एहतराम की बात है, हमारे दिल और हमारा दिमाग यक जान है उनके एहतराम और उनके वक़ार के लिए। इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें अलग से रख के अगर हम सोचते हैं तो हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है, ये मिरेकल है। यानी मैं आखिरी वक्त तक क्या कहता रहा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। यानी एक दो मेरे एंकर भाई मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे हाथों में ये पले हुए हैं। तो मुझे नाराज़गी का इज़हार करना पड़ा एक दो अपने बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, कि यार मैं बार बार कहता हूँ कि इनमें कोई तफरीक नहीं है, तो फिर यही पूछते हो कि ये क्या हो गया है। इनमें कोई तफरीक नहीं है, मैं हमेशा ये कहता रहूँ। और जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तल्लक है, समेत हमारे सबके, एक लफ्ज़ भी ना कभी निकला है ना कभी निकलेगा उनके ख़िलाफ़, इंशाअल्लाह। देखें, ये ज़ाहिर है हमारा एक सेक्रेटेरिएट है और किसी वक्त यहाँ पे कोई इंतज़ामी शख्सियात होती हैं, कभी नहीं होती। तो ये जो पिछले दिनों में हालात रहे हैं, इसके अंदर लोगों का आना जाना भी रहा है, किसी ने शरारत भी की हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं